مغربی ثقافت کی یلغار نے ہماری بودوباش اور خاندانی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستانی معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اس میں موجود اخلاقی قدروں کو ثقافت اور تبادلہ ثقافت کے نام پر ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی نصاب میں ایسا مواد سمویا جا رہا ہے جس میں ابنائے قوم بچپن سے ہی ایمان باللہ، ایمان بالقیامہ سے محروم رہیں اور جنسیت، مادیت اور فیشن پرستی کے دلدادہ ہو جائیں اور بد اخلاقی و بد کرداری کو فروغ حاصل ہو۔ کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہے۔ اس ملک میں بلا تفریق احیاء اسلام اور احیاء پاکستان کی غرض و غایت اور اس کے نفاذ کی ضرورت ہے، جبکہ حکمرانوں سے لے کر عوام تک سب نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کی اصل روح سے بے خبر ہیں۔ معاشرہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف گامزن ہے۔ معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو لا قانونیت، نا انصافی، بے اعتدالی، عدم توازن، فحاشی و مخلوط تعلیم، بدعنوانی اور دہشت گردی، بد اخلاقی اور اسی طرح کی بہت سی برائیوں نے پورے نظام کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے اسلامی معاشرے کی شکست کی بو آتی ہے۔ مغرب تو پہلے ہی اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے، ساتھ پاکستانی معاشرے کو بھی سیکولر اور لبرلز مغرب زدہ بنانا چاہتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حکمرانوں نے اسلام پسند قوتوں کی آواز پر چند احتسابی ادارے بنائے، مگر ان اداروں کی بھاگ دوڑ بدعنوان عناصر کے ہاتھ میں ہے۔ نیب احتساب کا ادارہ ہے، مگر مفادات حاصل کرنا اس کی پہلی ترجیح ہے۔ کرپشن کے خلاف ادارہ اینٹی کرپشن ہے، مگر کون نہیں جانتا کہ یہ ادارہ خود رشوت خور بن گیا ہے۔ کبھی احتساب کمیشن بنایا جاتا ہے تو کبھی جوڈیشل کمیشن۔ یہ سب ادارے بدعنوانیت اور لا قانونیت کو تو نہ روک سکے، تاہم عوام پر مزید اخراجات کا بوجھ ڈالنے کا باعث بنے۔ میڈیا کسی کرپٹ ادارے یا شخص کی خوب تشہیر کرتا ہے، اس کی کرپشن کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، مگر نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ نہ سزا ہوتی ہے، نہ جائیداد ضبط ہوتی ہے، اور نہ ہی بیرون ملک جانے سے روکا جاتا ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو اس مملکت خداداد کو چمٹے ہوئے ہیں، اور یہی وہ ناسور ہیں کہ اگر ان کا کما حق کہو قلع کما کر دیا جائے تو پاک سرزمین ان ناسوروں سے پاک ہو کر حقیقی معنوں میں پاک سرزمین بن سکتی ہے۔